جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو امانت زندگیوں میں کیسے تھی؟ ایک واقعہ سنا کر اب میں اپنی بات کو دوسرے رخ پہ لاتا ہوں. واقعہ ہے مگر ہے بڑا ہی عجیب. امید ہے کہ آپ اس کو دل کے کانوں سے سنیں گے. ایک کاروباری آدمی تھا، بیوی تھی، نیک تھی، خوبصورت تھی، اچھی زندگی گزر رہی تھی، مگر اس کا کام ایسے تھا کہ اس کو کراپ خریدنے کے لیے دوسرے شہر میں جہاں فصل ہوتی تھی 3-4 مہینے وہاں جا کے رہنا پڑتا تھا اجناس خریدنے کے لیے. اب وہاں اس کو بیوی کے بغیر رہنا پڑتا، تو اس نے فیل کیا کہ میرے لیے 4 مہینے بیوی کے بغیر رہنا ڈیفیکلٹ ہے. اس نے ڈیسیژن لیا کہ چلو میں یہاں بھی نکاح کر لیتا ہوں، مگر پہلی بیوی کو نہیں بتاتا کہ اس کا دل دکھی نہ ہو. اس نے وہاں دوسرا نکاح کر لیا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ زنا سے ڈرتے تھے، کرتے تھے تو شریعت کے مطابق کرتے تھے. اس نے نکاح کر لیا، اس بیوی کو مکان لے کے دے دیا. اب اس کے ساتھ اس نے پہلے سے طے کر لیا کہ میں سال میں 3-4 مہینے آؤں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، باقی وقت میں نان نفقہ کی ذمہ داری میری ہوگی، مگر میں دوسرے شہر میں رہوں گا. وہ تیار ہو گئی. اب جب واپس آئے خامن تو بیویوں کو بھی اللہ نے کشف دیا ہوا ہوتا ہے، تو آتے ہی بیوی نے پہچان لیا، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. چنانچہ بیوی کو سمجھ تو لگ گئی مگر وہ چپ رہی. اب 1-2 دفعہ میں اس نے فگر آؤٹ کر لیا کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر، مگر وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میاں کے ساتھ وہ خوش رہ رہی تھی. اس نے ایک بوڑھی عورت کو بلایا اور اس کو کہا کہ تجھے میں اتنے پیسے دوں گی، میرا خاوند فلاں شہر میں جاتا ہے تجارت کے لیے، 3 مہینے وہاں رہتا ہے، ذرا جاؤ اور وہاں کی جا کے مجھے خبر لا کے بتاؤ. اور وہ بڑھیا سمجھدار تھی، وہ گئی اور اس نے جا کے 5-7 دن میں پورے رات کو کھول لیا. پڑوسی نے بتا دیا، فلاں نے بتا دیا، اس کو پتہ لگ گیا دوسری شادی ہے، بیوی کو رکھتا ہے، ساتھ رہتا ہے، واپس آتا ہے. اس نے آ کے بتا دیا. اب جب بیوی کو پتہ چلا تو اس کو دل پہ غم تو بہت ہوا، لیکن اس نے سوچا جب میرے ساتھ ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے، خرچہ دیتا ہے، رہتا ہمارے ساتھ ہے، تو چلو اللہ کے حوالے. وہ اس غم کو برداشت کر گئی. اللہ کی شان کہ کچھ عرصے کے بعد خامند کی وفات ہو گئی. جب خامند کی وفات ہوئی تو وہ امیر سوداگر تھا، بہت امیر. اب اس کے مال کو تقسیم کیا گیا. جب تقسیم کیا گیا تو اس زمانے میں چاندی کے درہم دینار ہوتے تھے. اس عورت کا جو حصہ نکالا گیا وہ کہیں 4 بوریاں پیسے کی بھری ہوئی تھی. تو تقسیم کرنے والوں نے اس عورت کا حصہ اس کو پہنچا دیا کہ جی بیوی کا حصہ اتنا نکلا ہے، یہ آپ لے لیجئے. اب جب 4 بوریاں پیسے کی اس کے گھر پہنچی تو یہ گھر میں بیٹھ کے سوچنے لگی کہ جائیداد تقسیم کرنے والوں کو تو نہیں پتا، رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا، میں نے تو تحقیق کروا لی تھی نا کہ اس کا نکاح ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کی ایک بیوی نہیں تھی، اس کی 2 بیویاں تھیں. تو یہ 4 بوریاں میرا حق نہیں، اس میں سے 2 بوریاں دوسری بیوی کا حق ہے. عورت ذات وہ خود سوچ رہی ہے. سوچیں اللہ کا ڈر کتنا دل میں ہوگا. چنانچہ اسی بوڑھی عورت کو اس نے بلایا اور بلا کے کہا میں تجھے اتنے پیسے دوں گی، یہ 2 بوریاں پیسوں کی لے جا اور یہ جا کے اس عورت کو دے اور بتا کہ خامن تمہارا فوت ہو گیا. بڑھیا نے پیسے لیے اور وہ دوسرے شہر گئی اور اس عورت کو ملی اور اس کو بتایا کہ تمہارا خامن تو فوت ہو گیا. وہ بہت روئی، بہت روئی. پھر اس نے کہا کہ جی اس کی جو پہلی بیوی تھی اس کو 4 بوریاں حصے میں ملی تھیں اور اس نے 2 بوریاں تمہارے حصے کی تمہیں بھجوا دی ہیں، یہ وراثت میں تمہارا حق ہے. تو جب اس نے 2 بوریاں اس کو دیں تو وہ اور زیادہ روئی
اس نے کہا اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ بوریاں میری طرف سے لے جاؤ اور اس پہلی بیوی کو واپس کر دو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں جانتی ہوں اور میرا رب جانتا ہے کہ جب خامد لاسٹ ٹائم یہاں سے جانے لگا تھا اس نے جانے سے پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، میرا اس کی وراثت میں حق نہیں ہے، یہ 2 بوریاں پہلی بیوی کا حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے، عورتیں مال کے بارے میں اتنا اللہ کا خوف کھاتی تھیں، آج کے دور میں تو مرد مال کے بارے میں اللہ کا خوف نہیں کرتے۔